جمشید صاحب یوسف رضا گیلانی صاحب کے صاحبزادے عبد القادر گیلانی صاحب آج کل یورپ کے ٹرپ پر ہیں. ان کی بارسلونا اسپین کا جو کیپٹل ہے وہاں پر ان کی ایک قیمتی گھڑی جو ہے وہ چوری ہو گئی ہے. اس وقت سوشل میڈیا پہ اس کا بڑا شور ہے, ذرا اس کی وضاحت کریں, ایشو ہے کیا؟ میرا خیال ہے کہ ایک ویڈیو بیان وہاں پہ جب وہ باہر نکلے ہیں تو میڈیا کے سامنے جو انہوں نے بات کی ہے عبد القادر گیلانی صاحب نے, تو اس پہ جو پتہ لگا ہے کہ چوری ہونا اور چھیننے میں فرق ہے. میزبان کی گھڑی بھی چوری ہوئی ہے, یہ چھینی گئی ہے, اور عبد القادر گیلانی صاحب چھینی گئی ہے, چوری نہیں ہوئی. یہ ہاں وہ جو اس میں بتایا گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ چھینی گئی ہے. اچھا, مطلب اور چیزیں ہوئی ہیں, ہاں ایک واردات ہوئی ہے ان کے ساتھ, چیزیں ہوئی ہیں اس پر. پھر تو یہی بات وہ کر رہے تھے. ایک بات پھر انہوں نے اس میں جو وضاحت کی ہے عبد القادر گیلانی صاحب, وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ میرے پاس 13 سال پرانی گھڑی تھی, نمبر 1. دوسری بات یہ تھی کہ میں سونے کی چیز جو ہے وہ نہیں رکھنی چاہیے, لیکن سفر میں پہن لینی چاہیے, کیونکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں وہ کام آتی ہے. مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ ان کے کام آ گئی جنہوں نے ان سے گھڑی چھینی. تو وہ جو بتایا جا رہا ہے سوشل میڈیا کی پوسٹ کے مطابق یہ 56,000 یورو کی گھڑی تھی, جو اب تقریباً 1.25 کروڑ کی وہ بنتی ہے اس وقت. لیکن انہوں نے جو وضاحت کی وہ کہتے ہیں 13 سال پرانی تھی, اور میں نے اسے اس لیے ہی سفر میں پہنا تاکہ وہ سفر میں زیادہ راہ کے طور پہ بھی استعمال ہو سکے کسی مشکل صورتحال میں. ایک دوسری بات یہ ہے کہ ویسے بھی نا گیلانی فیملی خبروں میں رہتی ہے, وہ اچھی چیزوں میں بھی رہتی ہے, اور کبھی کبھی اس طرح کی صورتحال سے بھی انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے. تو وہ یہ پھر ایک دفعہ عبد القادر گیلانی صاحب یورپ کے ایک اہم شہر میں لوٹ جائیں, ان سے چیز چھین لی جائے, اور اگر چوری ہو جائے اور میزبان سے میت ہو جائے تو پھر یہ آپ کہتے ہیں کبھی گھڑی اور کبھی ہار اور کبھی اس طرح کی بات. میں نے آپ کہہ رہے ہیں, لیکن میں صرف خبروں میں رہنے کی بات کی ہے. میں سیاسی طور پہ بھی اور میں سب ہر حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ وہ خبروں میں رہتے ہیں, اور عبد القادر گیلانی صاحب اس وقت خبروں میں ہیں, اور اس وقت ہیں جب وہ غیر ملکی دورے پہ ہیں اور چیزیں پر ہیں. تو یہ اس میں عبد القادر گیلانی ہمارے دوست ہیں. ویسے اگر میں ان کا مشیر ہوتا یا میرے سے ان کی مشاورت ہوتی نا تو میں کہتا گیلانی صاحب خاموش ہو جائے, بتائیں نا, گھڑی تو گئی جو جانی تھی. مجھے یہ لگا گھڑی کو بتانے کی ضرورت کیوں پیش آئی, یہ ایک بڑا سوال ہے. مجھے یہ لگا ہے کہ وہاں کچھ لوگ موجود تھے, اکیلے نہیں تھے, اور ان لوگوں کے جو لوکل وہاں نمائندے موجود تھے, وہ بھی شاید اس کھانے یا تقریب میں تھے. تو وہاں جب یہ بات ہوئی ہے تو وہ اس سے رہ نہیں سکے, فوراً ان کے سامنے تقریب فنکشن کے فوراً بعد میں کھانے کے بعد ان کے سامنے مائک آ گئے ہیں. مائک نکل کے بڑے کیجول انداز میں وہ پھر اپنا انہیں پوری کہانی سنائی ہے عبد القادر گیلانی نے. لیکن آپ یہ مشورہ دیتے ہیں, وہ پہلے بس مشورہ نہیں لیا نا انہوں نے آپ سے, تو اس کے بعد ان کو یہ ہوتا ہے. لیکن خاموشی اختیار کریں, لیکن بہرحال انہوں نے یہ بتایا ہے کہ لوٹ بندہ یورپ میں بھی جاتا ہے اور مغرب میں بھی جاتا ہے, اور اب یہاں چیزتے رہتے ہیں کہ یہاں چیز ہوئی ہے, لیکن وہاں بھی چوری بھی ہو جاتی ہے, لوٹ بھی لیا جاتا ہے. ہو جانا مطلب چھین جانا, چوری بھی کر رہے ہیں, چوری کا بھی تصور نہیں ہوتا, لیکن یہ تصورات وہاں بھی اگر محفوظ نہیں ہے تو پھر سر یہ سارے تصورات الٹ رہے ہیں, تصورات ٹوٹ رہے ہیں, بکھر رہے ہیں. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یورپ میں بندہ زیادہ محفوظ ہے, تو یہ محفوظ دیکھ لیں کہ ملتان کا MN ہے وہاں جا کے لٹ جاتا ہے یا ایک واردات کا شکار ہو جاتا ہے. دیکھیں یورپ کی سیکورٹی پر بھی بہت بڑا سوال نشان ہے. ہم تو یہاں بیٹھ کے کہتے ہیں نا کہ یورپ اب مزدار بات یہ ہے یار, ہم بات کرتے ہیں ریکوری کی. اب دیکھتے یہ ہیں کہ پاکستان میں تو ریکوری کی بات ہوتی ہے کہ یہ ریکوری بہت کم ہوتی ہے, لیکن بڑے لوگوں کی ہو جاتی ہے. کیا وہاں ریکوری اس گھڑی کی ہوگی یا نہیں ہوگی, یہ میرا خیال ہے ہم اس پہ فالو اپ میں رہتے ہیں. یہ آپ کی بات بڑی درست ہے. پاکستان میں اشرافیہ کی جو ریکوری ہے نا یہ 100%. ہاں میں تو یہ بات کی ہے نا, نہیں 100. عام آدمی ریکوری ہوتی ہے 10 سے 20%. نہیں 10 سے 20% پوائنٹ کو پکڑا ہے اور آپ نے بات کی ہے, اس کو آگے بڑھا رہے ہیں. لیکن وہی میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھتے ہیں کہ یہ ریکوری ادھر کیسے ہوتی ہے, اور یہ ہو بھی پاتی ہے یا نہیں ہو پاتی ہے.